آئیے حضرات ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نور شہ بزم جنت، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، دافع جملہ بلا، شافعی روز جزا، جس نبی کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے میرے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ فخر اظہر فرماتے ہیں، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، زمیں کو آسماں کر دیں، ثریا کو سرا کر دیں، فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں، ندا کر دیں وہ جب چاہیں، جسے چاہیں اسے فرما روا کر دیں۔ تمام لوگ محبت و عقیدت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر درود پاک کی ڈالیاں محبت کی تھالیوں میں سجا کر پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپریٹر صاحب اس کی آواز ذرا تھوڑی دور سے کینچ کرنے والی کر دیں، ایسا لگ رہا ہے ہم بول پہلے رہے ہیں اور آواز اس میں بعد میں نکل رہی ہے، تھوڑا ایک سا کر دیجئے اور ای کو ہلکا کر دیجئے اور باکس کی آواز بڑھا دیجئے۔ آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ منبر نور پہ تشریف فرما جمیع علماء کرام و حفاظ کرام کہ یہ عظیم قافلہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، اور سب سے بڑی خوشی کی بات تو یہ ہے کہ خطیب اہل سنت عالم بعمل حضرت علامہ مولانا راحت علی صاحب قبلہ اس پروگرام کی صدارت فرما رہے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں رسیہ بازار سے چل کر کے آج آپ کے یہاں پر استاذ الحفاظ حضرت حافظ و قاری محمد یعقوب صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں، جن کے شاگرد آج اعلیٰ مناصب پہ فائز ہیں، وہ بھی شخصیت ہمارے اور آپ کے درمیان تشریف فرما ہے۔ گرمی کا ماحول ہے لیکن آپ یہاں پر کسی دنیا دار کی محبت میں نہیں بیٹھے ہیں، کربلا کے حسین کی محبت میں بیٹھے ہیں۔ پروگرام کئی بار تاریخ لگ کے آگے بڑھتا رہا، ہمارے لیاقت بھائی کی محبتیں رہیں کہ دوسری بار آپ کے دیار محبت میں آنا ہوا۔ حضور سید سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیضان ہے کہ ان پروگراموں کے ذریعے غازی پاک کے آستانے کی حاضری نصیب ہو جاتی ہے۔ سب سے بڑی ہمارے لیے خوشی کی بات یہی ہوتی ہے کہ ادھر آنے سے سب سے بڑا جو سکون ملتا ہے وہ یہ ہے کہ حضور غازی پاک کے آستانے پہ حاضری ہو جاتی ہے۔ تھوڑی آواز بڑھا دیں بھائی، اس کو گھر لے کے جائیں گے، کیا کریں گے؟ میرا سائز دیکھ لیجئے، اسی حساب سے آپ کر دیجئے بھیا۔ بیٹا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا، بیٹا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا، ہر تیر ہرملا تیرا بیکار جائے گا، بیٹا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا، ہر تیر ہرملا تیرا بیکار جائے گا، اور پیدل چلے گی ساری رعایا یزید کی، نیزے پہ کربلا کا زمیندار جائے گا، پیدل چلے گی ساری رعایا یزید کی، نیزے پہ کربلا کا زمیندار جائے گا۔ اور حسی صغیر کی مقتل میں کہہ رہی تھی یہی، یہ علماء کرام اس شعر کو سن کر کے سبحان اللہ بولیں گے کہ حسی صغیر کی مقتل میں کہہ رہی تھی یہی، یہ بات کوئی جا کے اسے بتا آئے
ارے گھروں میں چھپنا تو نامرد کی علامت ہے، گھروں میں چھپنا تو نامرد کی علامت ہے، یزید اگر مرد ہے تو کربلا چلا آئے۔ گھروں میں چھپنا تو نامرد کی علامت ہے، یزید اگر مرد ہے تو کربلا چلا آئے۔ اللہ کے رسول کا فرمان بچ گیا، اللہ کے رسول کا فرمان بچ گیا، دین رسول پاک کا احسان بچ گیا، اور نیزے پہ کہہ رہا تھا یہی سر حسین کا، سر کٹ گیا تو کیا ہوا اسلام بچ گیا۔ نیزے پہ کہہ رہا تھا یہی سر حسین کا، سر کٹ گیا تو کیا ہوا اسلام بچ گیا۔ اور میں یہی کہوں گا کہ گورے حسین کے ہیں نہ کالے حسین کے، ہر رنگ میں ہیں چاہنے والے حسین کے۔ نام حسین سے محبت ہے تو بولیے ذرا محبت سے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گورے حسین کے ہیں نہ کالے حسین کے، ہر رنگ میں ہیں چاہنے والے حسین کے، اور جنت پہ فاطمہ کا ہے بھرپور اختیار، وہ جب چاہیں تب منگا لیں کپڑے حسین کے، سبحان اللہ، چاہیں تب منگا لیں کپڑے حسین کے، اور تب تک قسم خدا کی قیامت نہ آئے گی، تب تک قسم خدا کی قیامت نہ آئے گی، ارے جب تک رہیں گے یہ چاہنے والے حسین کے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تب تک قسم خدا کی قیامت نہ آئے گی، جب تک رہیں گے یہ چاہنے والے حسین کے، جب تک رہیں گے یہ چاہنے والے حسین کے۔ حضرات، ایک شاعر نے کہا تھا کہ اس لیے تریے نین رہتے ہیں، اس لیے تریے نین رہتے ہیں، قلب زہرا کے چین رہتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر کوئی امیر نہیں، ارے جس کے دل میں حسین رہتے ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی امیر نہیں جس کے دل میں حسین رہتے ہیں۔ جب میں آیا تو فرمائشیں تو بہت ساری ہوئی کہ آپ کو یہاں سے بیان کرنا ہے، بعض احبہ کی یہ فرمائش کہ کربلا کے بعد کا بھی بیان کرنا ہے، اور آپ محرم شریف کا مہینہ ہے، جمعے میں امام صاحب کے ذریعے اور ویسے بھی پروگرام ہوئے ہوں گے مجھے یقین ہے، تو اس میں بھی آپ نے بیان سنا ہوگا، لیکن میں کچھ اہم باتیں اور اس میں ایک ضروری پیغام دیتا ہوا آپ کے سامنے سے میں گزروں گا۔ دعا ہے مجھے حق بولنے اور آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، صحابہ کرام، ایک وہ صحابہ کرام کہ جو مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، وہ مہاجرین کہلائے، اور دوسرے وہ صحابہ کرام جو مدینہ شریف کی سرزمین پر تھے، انہوں نے ان کی مدد کی، وہ انصار کہلائے۔ تو جو انصار صحابہ کرام ہیں وہ تجارت کیا کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے آپس میں بیٹھ کے یہ مشورہ کیا کہ آقا کے گھر میں کئی دن تک چولہا نہیں جلتا ہے، کئی دن گزر جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ ہمارے گھر میں 2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، ہم کھجور کی گٹھلی پہ نمک لگا کر کے کھا کر کے گزارا کیا کرتے تھے۔ صحابہ نے آپس میں بیٹھ کر کے باتیں کی کہ ہمیں جان ملی ہے تو نبی کے صدقے میں ملی ہے، مال ملا ہے تو نبی کے صدقے میں ملا ہے، ایمان ملا ہے تو نبی کے صدقے میں ملا ہے، رمضان ملا ہے تو نبی کے صدقے میں ملا ہے، قرآن ملا ہے تو نبی کے صدقے میں ملا ہے، اولاد ملی ہے تو نبی کے صدقے میں ملی ہے، جاہو حشمت ملی ہے تو نبی کے صدقے میں ملی ہے، سربلندی ملی ہے تو نبی کے صدقے میں ملی ہے، سرفرازی ملی ہے تو نبی کے صدقے میں ملی ہے، ہم تقرب اللہ کی منزل پر گامزن ہوئے ہیں تو یہ نبی کا صدقہ ہے، آج جو ہمارے گھروں میں خیر و برکت ہے یہ نبی کا صدقہ ہے۔ صحابہ نے آپس میں بیٹھ کر کے یہ مشورہ کیا کہ چلو کچھ تحفے لے کے نبی کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ جب تحفے لے کے نبی کی بارگاہ میں آئے، مدینے والے مصطفیٰ نے ان کے تحائف کو دیکھا، نبی نے ان کے تحفوں کو دیکھا، میرے نبی پر آیت کریمہ نازل ہو چکی تھی، قل اے محبوب آپ اپنے امتیوں سے فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا،
اس پر میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میں اس کا کوئی بدلہ طلب نہیں کرتا، میں اس کی کوئی قیمت طلب نہیں کرتا، میں اس کا کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، میں تو تمہیں دینے کے لیے آیا ہوں۔ واللہ یعطی وانا قاسم، میرا رب مجھے عطا فرماتا ہے اور میں تمہارے درمیان بانٹ دیتا ہوں۔ میرا امام کہتا ہے بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ حضرات تو میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں میں تو تمہیں دینے کے لیے آیا ہوں، تم مجھے کچھ دینا چاہتے ہو، اس حق کے تبلیغ پر مجھے تم کچھ دینا چاہتے ہو، الا المودۃ فی القربہ، تو میرے اہل بیت سے محبت کرو، میرے گھر والوں سے محبت کرو، تم میرے اہل بیت سے پیار کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم آپ کے قرابت داروں سے محبت کریں، یا رسول اللہ وہ کون ہے جن کی محبت جن کی مودت ہمارے اوپر واجب ہے؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے اور حسین ہے۔ تم میرے علی سے محبت کرو، تم میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرو، تم میرے حسن سے محبت کرو، تم میرے حسین سے محبت کرو۔ میرا امام کہتا ہے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے گلی جس میں حسین اور حسن تھی۔ بے شک نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن شہید اعظم، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات تو پتہ چلا کہ حضرت علی، حضرت فاطمہ، امام حسن اور امام حسین کی محبت ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہمیں ان سے محبت کرنی ہے۔ حضرات اب ایک اور حدیث پاک سنو اور اس کا مفہوم آپ سنتے ہوئے چلو۔ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے کہا کہ میں اپنے حجرہ مبارکہ میں ہوں، کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں۔ میرے آقا تشریف فرما ہے، حضرت ام سلمہ نے دیکھا کہ دروازے پہ حضرت فاطمہ ہے، آپ نے انہیں روکا نہیں، کیونکہ اندر بابا ہے، دروازے پہ بیٹی ہے۔ حضرت فاطمہ چلی گئیں، آقا نے ان کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ پھر حضرت ام سلمہ دروازہ بند کرنے جا رہی تھی، حضرت علی دروازے پہ آ گئے، حضرت امام حسن آئے، حضرت امام حسین آئے، تو حضرت ام سلمہ نے سوچا کہ اندر نانا ہیں اور ان کی والدہ ہیں، تو میں ان کو کیسے روکوں؟ دونوں نواسے چلے گئے، آقا کے پاس بیٹھ گئے۔ آقا نے فرمایا علی کو بلاؤ، علی شیر خدا کو بلایا جاتا ہے۔ علی شیر خدا آئے، میرے نبی نے ان کو اپنے پاس بٹھا لیا اور اپنی نورانی چادر کو ان کو اڑا دیا۔ سبحان اللہ، اپنی نورانی چادر کو اڑا دیا میرے آقا نے۔ حضرات اب دیکھیں میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نورانی چادر کو اڑا دیا، ایک حدیث پاک تو یہ ہے، اور ایک حدیث پاک ترمذی شریف جلد ثانی باب مناقب اہل بیت صفحہ نمبر 422 پہ ہے۔ وہ حدیث پاک ان عمرو ابن ابی سلمہ قال لما نزلت هذه الآیہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا فی بیت ام سلمہ فدعا النبی فاطمہ وحسنا وحسینا فجللہم بکسا وعلی خلف ظہرہ فجللہ بکسا ثم قال اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ حضرات حضرت عمرو ابن ابی سلمہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ کہ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ نے تم سے ہر طرح کی گندگی اور ناپاکی کو دور فرما دیا ہے اور تمہیں خوب خوب پاک فرما دیا ہے، جب یہ آیت کریمہ حضرت ام سلمہ کے مکان میں نازل ہوئی تو میرے آقا نے حضرت فاطمہ کو بلایا، امام حسن اور امام حسین کو بلایا، فجللہم بکسا اور ان کو اپنی چادر رحمت کے نیچے چھپا لیا، وعلی خلف ظہرہ اور علی شیر خدا میرے آقا کی پشت مبارک کے پیچھے کھڑے تھے، آقا نے سامنے کیا، فجللہ بکسا اور ان کو اپنی چادر کے نیچے
نیچے چھپا لیا. جب یہ 4 تن چادر کے نیچے آ گئے میرے آقا نے اپنا سر مبارک بھی چادر کے اندر کر لیا. اب یہ 5 تن چادر کے نیچے آ گئے, اسی لیے ہم کہتے ہیں پنجتن, 5 تن چادر کے نیچے ہیں. آقا کے دستے مبارک دعا کے لیے اٹھ گئے, اللہم ہاؤلائے اہل بیتی, اے میرے مولا یہ میرے اہل بیت ہیں, مولا یہ میرے گھر والے ہیں, ان سے ہر طرح کی گندگی کو دور فرما دے, ان کو خوب خوب پاک فرما دے. پتا چلا اہل بیت میں حضرت علی آتے ہیں, اہل بیت میں حضرت فاطمہ آتی ہیں, اہل بیت میں امام حسن آتے ہیں, اہل بیت میں امام حسین آتے ہیں. حضرات اہل بیت میں حضرت علی, حضرت فاطمہ, امام حسن اور امام حسین. اور یہ جو آیت کریمہ ہے سورہ احزاب کی 22 پارے کی, اس آیت کریمہ میں ازواج مطہرات بھی شامل ہیں. لیکن آج میں آپ کو اہل بیت کی فضیلت بتانا چاہتا ہوں کہ ان کا مقام کیا ہے, ان کا مرتبہ کیا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں من احب علیا فقد احبنی ومن ابغض علیا فقد ابغضنی. حضرات میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا, اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا, اور جس نے اللہ سے بغض رکھا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. بے شک بے شک. پتہ چلا علی شیر خدا سے محبت کرنا یہ نبی سے محبت کرنا ہے. علی شیر خدا سے پیار کرنا یہ نبی سے پیار کرنا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں علی سے محبت مومن کرتا ہے اور علی سے بغض منافق رکھتا ہے. علی سے محبت مومن کرتا ہے اور علی سے بغض منافق رکھتا ہے. ایک مقام پہ میرے آقا فرماتے ہیں جس کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے مطلع القمرین کے اندر لکھا ہے کہ علی قسیم نار و جنان ہے, علی جہنم بھی تقسیم کرے گا اور علی جنت بھی بانٹے گا. سبحان اللہ. ایک شاعر نے کہا تھا کہ بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. ان کو آپ سمجھائیے کہ علی شیر خدا جنت بھی تقسیم کریں گے اور جہنم بھی تقسیم کریں گے. جو جہنم میں جائے گا اس کا بھی سامنا علی سے ہونا ہے, اور جو جنت میں جائے گا اس کا بھی سامنا مولا علی شیر خدا سے ہونا ہے. تو علی سے بچنا نہیں ہے, علی سے سامنا ہونا ضرور ہے. حضرات تو کون علی شیر خدا ہے اور کون حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے. حضرات یہی بات آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا. اب پہلے اہل بیت کا مقام سمجھ لیجئے. میرے آقا فرماتے ہیں رأیت لیلتا اسریہ بی علی باب الجنت مکتوبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی حب اللہ فاطمہ خیارت اللہ الحسن والحسین صفت اللہ وعلی باغدہم لعنت اللہ. میرے آقا فرماتے ہیں جب میں معراج کو تشریف لے گیا تو میں نے جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا دیکھا. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا لکھا ہوا ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں میں نے لکھا ہوا دیکھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اور لکھا ہے علی حب اللہ, علی اللہ کا محبوب ہے, نہ فاطمہ تو خیارت اللہ, اور فاطمہ اللہ کی پسندیدہ بندی ہے, الحسن والحسین صفت اللہ, حسن اور حسین اللہ کے چنندہ بندے ہیں, اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں. پتا چلا جنت کے دروازے پر مولا علی کا نام لکھا ہے, جنت کے دروازے پر حضرت فاطمہ کا نام لکھا ہے, جنت کے دروازے پر امام حسن کا نام لکھا ہے, جنت کے دروازے پر امام حسین کا نام لکھا ہے. آپ دنیا کا جائزہ لے لیجئے, میں علامہ راحت علی کے گھر پر جاؤں, میں تب تک گھر میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک مولانا راحت کی اجازت نہیں ہوگی. میں مولانا لیاقت کے مکان پر جاؤں تب تک گھر میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک مولانا لیاقت کی اجازت نہیں ہوگی. میں حافظ قاری یعقوب کے مکان پر جاؤں تب تک گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا جب تک قاری یعقوب کی اجازت نہیں ہوگی. یہ دنیا کا حال ہے کہ ہم گھر کے اندر تب تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک گھر والے کی اجازت نہیں ہوگی. مجھے بتاؤ پیارے مسلمانوں, جنت کے دروازے پر کس کا نام لکھا ہے؟ جنت کے دروازے پر میرے نبی کا نام لکھا ہے, جنت کے دروازے پر مولا علی کا نام لکھا ہے, جنت کے دروازے پر حضرت فاطمہ کا نام لکھا ہے, جنت کے دروازے پر امام حسن اور حسین کا نام لکھا ہے. جب تک پنجتن اجازت نہیں دیں گے کسی کا باپ بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. نعرے تکبیر, نعرے
نسل شہید اعظم حضرت علامہ مولانا فرقان رضا صاحب منزوی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ میرا امام کہتا ہے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے گلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ تو حضرات یہ اہل بیت ہیں، ان کا مقام، ان کا مرتبہ بڑا ہی بلند بالا ہے۔ حضرات اب ایک روایت اور سنیں، پھر اس کے بعد میں آپ کو آگے لے کر کے چلتا ہوں۔ یہ علماء کرام کی توجہ چاہتا ہوں۔ میرے آقا کی بارگاہ میں نجران کے عیسائی آئے اور آ کر کے میرے نبی سے مناظرہ کرنے لگے، کہنے لگے کہ تم عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ تو کہا ان کا مطلب یہ تھا کہ یہ کہیں گے کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں۔ میرے نبی نے ایسا نہیں فرمایا، میرے آقا نے فرمایا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ انہوں نے کہا کیا کوئی انسان بغیر باپ کے پیدا ہو سکتا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا حضرت آدم کو تو اللہ نے بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کیا ہے۔ تو عیسائی لاجواب ہو گئے۔ عیسائی جب لاجواب ہوئے اور میرے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جھگڑنے لگے تو آیت مباہلہ نازل ہو گئی۔ حکم دیا محبوب آپ ان سے کہہ دو کہ تم حضرت عیسیٰ کے بارے میں جھگڑتے ہو تو تم اپنے گھر والوں کو لے آؤ، میں اپنے گھر والوں کو لے آتا ہوں۔ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا